السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے. میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی، لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں، کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی، یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا لاگو ہے وہاں سب سے کم چوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک شریعت ہے. اسی ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756
ہر روز بلاत्कार ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاत्कार ہوتے ہر روز, یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاत्कार ہوتا ہے, ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے, جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاत्कार ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ہم شریعت لاگو کرے امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے, مرد حجاب کرے, اس کے بعد اگر کوئی بلاत्कार آدمی کرتا ہے سزائے موت, تو یہ بلاत्کار کی تعداد بڑھیں گی, وہیں رہیں گے, گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاत्کار ہوتے کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے, کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال, وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب. اب خواتین کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بہن ہو تو سوال کریں. السلام علیکم, ہمارا نام عالیہ تسنیم صدیقی ہے. ہم ذاکر بھائی سے سوال کرنا چاہتے ہیں, یہ جو WTC پہ 2001 میں حملہ ہوا تھا تو اسلام کی رو سے کیا یہ جہاد صحیح راستے پر تھا یا غلط راستے پر؟ کیونکہ بینگ اے مدر آف سن جو کہ وہاں پر پڑھ رہا ہے, میرا دل کئی بار کانپ گیا ہے اس حادثے کے بارے میں سوچ کے, کیونکہ وہاں پر اس وقت کام کر رہے بہت سارے انڈین IITians مارے گئے اور میرا بیٹا بھی ایک IITian ہے اور وہ بھی وہاں پڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں کانپ جاتی ہوں. تو میں جاننا چاہتی ہوں کیا یہ صحیح تھا یا اسلام کی روشنی میں اس کو واضح کریں پلیز. السلام علیکم. بہن نے سوال پوچھا کہ جو 11 سپٹمبر میں 2001 میں جو WTC کے وہ پلین جو آ کے ٹکرائے, کیا یہ جہاد اسلام کے نظر میں صحیح تھا؟ جہاد تو تھا, کس نے تو جدوجہد کی, لیکن جہاد فی سبیل اللہ تھا, جہاد فی سبیل شیطان تھا, اس کی تحقیق کریں گے. جہاد تو تھا, جسی نے بھی وہ ٹوئن ٹاور کو گرایا بڑا جہاد کیا, جدوجہد کیا, لیکن کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا, یہ سوال ہے. پہلا سوال میرے طرف سے, میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس نے وہ WTC کو گرایا. میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ مسلمان نے گرایا یا غیر مسلم نے گرایا. یہ تو امریکن میڈیا ہے, CNN, BBC, جو کہتی ہے کہ پرائم سسپیکٹ اسامہ بن لادن. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں, جب بھی کوئی آدمی آپ کو کچھ بات کہتا ہے, خصوصاً جب فاسق ہے, تو اس کی تحقیق کرو اور پھر تیسرے تک پہنچاؤ. تو میں جو CNN اور BBC میں دیکھتا ہوں اور انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھتا ہوں, مجھے اس پہ یقین نہیں. اگر آپ اس CNN اور BBC پہ یقین کریں گے تو ماننے پڑے گا کہ مسلمان نے کیے. آپ مجھے پوچھتے کہ یہ حادثہ جو ہوا وہ صحیح یا غلط ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو حادثہ ہوا وہ بالکل غلط ہے,
کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ حادثہ صحیح تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، اگر کوئی بھی انسان کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کوئی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوا قتل کے بدلے میں قتل یا اس زمین پہ فساد پھیلانے کے لیے، اس دو وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کیا. اور کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی انسان کو بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کو بچاتا ہے. تو کوئی بھی انسان کا قتل کرنا قرآن کے حساب سے حرام ہے، صرف دو وجہ سے جائز ہے، اگر قتل کے بدلے قتل یا وہ انسان اس دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے. تو اس نظریے سے جب 5000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا WTC میں، تو وہ ایکٹ جو ہے، جو وہ عمل ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ غلط ہے. لیکن کس نے اسے کیا مجھے پتا نہیں، کیوں کیا مجھے پتا نہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کون سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو میڈیا سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے طاقتور ملک ہے، وہ افغانستان جو سب سے کمزور ملک ہے اس کو اٹیک کیا، اس کے اوپر بام گرائے. یہ ماننا پڑے گا کہ جارج بش جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھے، ان نے سب سے کمزور ملک کے اوپر بام گرائے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اور اس کے خود سیٹلائٹ چینل پہ CNN پہ اس کا ذکر ہے، اس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں نے فوج بھیجا معصوم لوگوں کو قتل کرنے افغانستان. مان بھی لو اگر بحث کے طور پہ ایک مسلمان نے ٹوئن ٹاور کو گرایا، لیکن کیا اگر ایک آدمی ٹوئن ٹاور کو گراتا ہے، مان لو بحث کے طور پہ اس نے گرایا، تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کا قتل کر سکتے؟ کیا کوئی بھی شریعت، کوئی بھی حکومت اجازت دیتی ہے؟ UN نے بھی اس کو پاس نہیں کیا. تو میرے نظریے میں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج بش. ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس نے کہا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. میں صدام کا دوست نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ صدام اچھا مسلمان نہیں ہے، لیکن جو جارج بش نے عراق پہ حملہ کیا، بم گرائے، ہزاروں لوگ کا قتل کیا، ہمیں ماننا پڑے گا بالکل غلط ہے. اس کے ثبوت کی ضرورت ہے، خود ہی فوج بھیجی، ایروپلین بھیجے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے ثبوت ملنے کے بعد کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ جارج بش. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں. اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ. اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا. اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے. نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس. وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے. آج سب سے زیادہ غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد. لفظ جہاد کے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں. یہ غلط فہمیاں صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی ہے. غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد. جہاد کی معنی ہے جد و جہد، صرف جد و جہد. مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے. جہاد کے معنی ہے جد و جہد. اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، غیر مسلمان کو بھی اور مسلمانوں میں بھی، کئی مسلمانوں کو، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مسلمانوں نے بھی جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں
सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14, अल्लाह ताला फरमाते, ए इंसानों, हमने तुम पे फ़र्ज़ किया है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करो, और आपकी वालदा ने आपको तकलीफ़ के साथ पेट में रखा और तकलीफ़ के साथ जन्म दिया और दूध पिलाया। उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 15 में, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिद्दोजहद करे, जिहाद करे, आपको उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका आपको इल्म नहीं है, तो आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्हें शिर्क करने पे मजबूर कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गैर मुसलमान वालिदैन जिहाद कर रहे हैं अपने बच्चों को उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा जिसका उसे इल्म नहीं है। यही चीज़ अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे इंसानों पर फ़र्ज़ कराया है कि वो अपने वालिदैन की अच्छी देखभाल करें, अच्छा बर्ताव करें, लेकिन अगर उनके वालिदैन जिहाद करे, जिद्दोजहद करे अपने बच्चों के साथ उसकी इबादत करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा जिसका उन्हें इल्म नहीं है, तब आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन तब भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम वालिदैन अपने बच्चों के साथ जिहाद कर रहे हैं, शिर्क करने पे मजबूर कर रहे हैं, तब आप उनकी बात नहीं मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। तो इन आयतों से हमें ये पता लगता है कि जिहाद गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 76, अल्लाह ताला कहते हैं कि मोमिन वो इंसान है जो अल्लाह के राह में हक़ के लिए जद्दोजहद करता है, और वो इंसान जो हक़ के खिलाफ है, वो लोग जिद्दोजहद गलत रास्ते पे करते हैं, शैतान के राह में करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन और मुसलमान जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, और जो हक़ के खिलाफ है वो करते हैं जिहाद फ़ी सबील शैतान, यानी जद्दोजहद कर रहे हैं शैतान के राह में। तो जिहाद के कई किस्में हैं, लेकिन आम तौर पे जब भी ये लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल होता है, ये आम तौर पे माना जाता है कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, जिहाद अल्लाह के राह में है। अगर खुसूसन कोई चीज़ का जिक्र है अल्लाह के ख़िलाफ़, तो पता लगता है कि अल्लाह के राह में जिहाद नहीं है, लेकिन आम तौर पे जब भी ये लफ्ज़ जिहाद का इस्तेमाल होता है इस्लाम के पस मंज़र में, इसके मानी है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जद्दोजहद करना अल्लाह के राह में। और गैर मुस्लिम अक्सर जिहाद का तर्जुमा अंग्रेज़ी में करते हैं होली वॉर, पाक जंग, जंग मुक़द्दस। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जब ईसाई सैकड़ों साल पहले ताकत के बल पर अपना दीन फैला रहे थे, तो उसे कहते थे होली वॉर। अफसोस की बात है कि वही लक़ब आज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, और अफसोस की बात है कि कई मुस्लिम उलमा इन्वर्टेड कॉमर्स में जो अपने आप को आलिम कहते हैं, वो भी अंग्रेज़ी में जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। जिहाद के मानी होली वॉर है ही नहीं। होली वॉर का तर्जुमा अरबी में होता है हर्ब मुक़द्दसा। और अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद या कोई भी सही हदीस में
یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. قتل کرنا کی معنی ہے قتال. اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے، لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں. وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ایک ٹائپ کا جہاد، وہ جہاد ہے قتال. اور جب آپ قتال کر رہے حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دیکھو، اگر آپ دنیا میں آبادی کو دیکھیں تو آبادی دنیا کی وہ تقریباً بڑھ رہی ہے. اموات کی شرح بھی زیادہ ہے لیکن پیدائش کی بھی زیادہ ہے. اب اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کل میرے خیال سے 200 یا 200 سے زائد ممالک ہے. ان میں سے 52% 52 ملک جو ہے 52 ممالک وہ اسلامی ہے، اسلام کے لحاظ سے، یعنی اسلام ان میں پھیلا ہوا ہے. تو یہ بھائی کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 130 کروڑ کی آبادی جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن کسی ملک میں اسلام کا قانون نہیں ہے، قرآن کا قانون نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، آپ برصغیر میں آپ پاکستان دیکھیں، اسی طرح ملیشیا دیکھیں، انڈونیشیا دیکھیں، ترکی دیکھیں، یہ ایسے ممالک ہیں جو اسلام کے نام پر بنے ہیں اور ان میں اسلام کا جو مذہب ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے. مسلمان یہاں پر جو ہے نا چشم پوشی کرتا ہے، ہر ایک چیز میں چشم پوشی کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی پورے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا جس طرح کے نماز کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہو. لیکن ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں جلدی اور اسی طرح نماز میں یہ ہم سوچ و فکر کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، دنیا کے حالات کے بارے میں. لہٰذا یہ عمل ہمارے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں. اسی طرح بھائیو دوستو، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ نماز میں اونچ نیچ کرے، نماز سے چوری کرے تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب سے بدترین چور کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز سے چوری کس طرح ہوگی؟ تو اس بھائی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اس کے نماز میں قیام، رکوع، سجدے یہ ٹھیک طریقے سے نہ ہو تو یہ نماز میں چوری کے زمرے میں آتا ہے. تو بھائیو دوستو، ہماری نماز میں جان نہیں ہوتی، ہماری تلاوت میں جان نہیں ہوتی، ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں نیک اعمال اس میں اخلاص نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ممالک میں، ہمارے ملکوں میں قرآن کے قانون وہ نافذ نہیں ہو سکتی. منافق قسم کے لوگ، منافقت ہم میں پائی جاتی ہے اور اسی طرح ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے. ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان دن بدن زوال ہو رہے ہیں اور دن بدن ہم ضلالت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ہمارا قول اور فعل یکساں ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متحد کیا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، تو یقیناً وہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، صرف اس ایک آیت پر اگر ہم مسلم اکتفا کریں تو
یہی وجہ ہے کہ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیز عام ہے، اور ہم جو ہے نا یہ یعنی ہمارے اندر وحدانیت اور یکسانیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی قرآن پر 100% عمل نہیں کیا جاتا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔